اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، عزیز دوستو، واجب الاحترام صاحبان علم و فکر، قرآن کریم منبع علم، سرچشمہ ایمان و ایقان، مفصل، اٹل، حتمی اور قیامت تک رہبر اور رہنما کتاب ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی براہ راست بات چیت ہے انسانوں کے ساتھ۔ یہ نہ اپنے زمانے کے رسم و رواج بتانے آئی ہے اور نہ ہی سائنس اور ریاضی اور فلسفہ اور آرٹس پڑھانے آئی ہے۔ یہ تو ہدایت نامہ ہے کہ مجموعی طور پر انسانوں نے کیسی زندگی گزارنی ہے اور اپنے آپ کو کیسے سنوارنا ہے۔ نفس جو انسان کو ملتا ہے، یا روح جس کو آپ اپنی زبان میں روح کہتے ہیں، عربی میں تو روح اور چیز ہوتی ہے، اس کو نفس کی کو جو بے ترتیب ہوتا ہے، بے تربیت ہوتا ہے، اس کو ترتیب دینا، اس کو تربیت میں دینا اور اس کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالنا جو رب کی رضا یا رب کے قانون کے مطابق ہو، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ خدائی صفات کس طرح سے انسانوں کے اندر آ جائے، یہ آپ نے پیدا کرنی ہوتی ہیں۔ انسان کامل، مرد حر، مومن، مسلم، یہ جو قرآن کے لفظ ہیں، ان کو سامنے رکھا کریں۔ یہ ہمیں بنانے آئی ہے، کہ بتانے آئی ہے کتاب کہ زندگی کے راستے کس طرح منور کیے جاتے ہیں اور امن و سکون کی دولت کیسے پائی جاتی ہے۔ بہرحال جیسا ہو رہا ہے چلتے رہیں۔ بے شک اگر بدلنا چاہتے ہیں تو اپنا قلب و نظر بدلیں۔ تمہاری آرزو ہے کہ تمہاری آرزو پوری ہو، میری آرزو ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، اور ہماری آرزو یہ ہو جائے کہ ہم قرآن کو سیکھنے والے اور اس کے مطابق عملی زندگی ڈھالنے والے بن جائیں۔ میں تھوڑا سا آج کی نسبت سے رمضان شریف شروع ہو رہا ہے، ایک دو لائنوں میں اس کے احکام تھوڑے سے بتا دیتا ہوں، تبرک بن جائے گا، کچھ تھوڑی سی سمجھ آ جائے۔ حکمتیں نہیں بیان کروں گا، اس کے لیے پھر آپ کی طلب کے مطابق بات ہونی چاہیے۔ سورۃ البقرہ کے اندر یہ احکام ہیں، 100 غالباً 81-82 سے یہ آیات شروع ہوتی ہیں اور 87-88 تک جاتی ہیں، کہ اے مومنوں، جس طرح تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح تم پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ آگے لفظ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ تم قانون کی نگہداشت کرنے والے، اللہ کے قوانین کو مضبوطی سے تھامنے والے اور اپنی زندگی کو راستے کے خطرات، گناہوں سے بچا کر اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ قانون کی نگہداشت کرنے والوں کو یہ روزوں کا مقصد ہے، تاکہ تم قانون کی نگہداشت کرنے والے بن جاؤ۔ آگے چل کر ہے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو، تمہیں پیاسا رہ کے، بھوک میں رہ کے، وقتی طور پہ چیزوں سے کنارہ کشی کر کے یہ پتہ چلے کہ یہ چیزیں انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہیں۔ بھوک پیاس کا احساس ہو تاکہ تمہیں معاشرے کے اندر ان چیزوں کا ہونا نہ ہونا تمہیں متاثر کرے اور تم پھر اللہ کے قانون کے مطابق چل کے نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے کام کر سکو۔ پھر تیسرے نمبر پہ اس کا مقصد بتایا، والا تکبر اللہ علی ما ہداکم، کہ تم دنیا میں اللہ کی کبریائی قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے نظام کو دنیا میں قائم کرنے والے بن جاؤ۔ صرف نعرہ تکبیر لگانے والے نہیں، بلکہ عملاً اللہ کی کبریائی کو زمین میں، اپنے مسکن میں، اپنے معاشرے میں، ملک میں، دنیا میں قائم کر سکو۔ یہ تھے 3 بنیادی مقصد۔ احکام کیا ہیں اس کے بلا؟ کہ ایام محدودات ہیں یہ، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف میں چونکہ نازل ہوا اس لیے پورا مہینہ ہے، اس کے اندر جو لوگ اس مہینے میں ہیں وہ اپنے آپ کو گنتی پوری کریں۔ پھر جو تم میں کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ واپس آ کے جب یہ عذر ختم ہو جائیں تو پھر گنتی پوری کرے۔ آگے ایک آیت ہے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہوں روزہ رکھنے کی، الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ کیا کریں، روزے کی بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اس پہ میں تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں۔
کہ مریض اور مسافر جب عذر ختم ہو جائے تو اپنی گنتی پوری کریں، اور جو لفظی ترجمے کے مطابق جو طاقت رکھتے ہیں وہ پھر کفارہ دے دیں، فدیہ دے دیں۔ اس لیے کچھ علماء نے، کچھ مفسرین نے اس آیت کو منسوخ لکھا ہے کہ یہ منسوخ ہے۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں اس کی۔ آگے ہے کہ تم کب تک کھاؤ؟ جب صبح اور شام رات دونوں کی درمیان میں حد بندی ہوتی ہے کہ لکیر نظر آ جائے، سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے، تو اس وقت تک تم نے کھانا ہے۔ روزوں کی راتوں میں اختلاط، میاں بیوی کا آپس میں ملنا بھی جائز قرار دے دیا گیا۔ یہ ہیں قرآن کریم کے مطابق سادہ سے احکام۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ رات روزے افطار کو جلدی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وقت سے پہلے ہی کھول دو، اور یا انتظار کرنے لگ جاؤ کہ 1-2 منٹ بھی لیٹ نہیں ہونا، زیادہ ثواب ہے جلدی کھولنا۔ یار سارا دن بھوکا پیاسے رہے ہو، اطمینان کر لینا کہ واقعی سورج غروب ہو گیا، پھر رکھنا۔ اور یہ جو یہاں الذین یطیقونہ آیا ہے، اصل میں یہ بہت سارے مفسرین کا اب رجحان بن گیا ہے، مفتی محمد عبدہو کا اور مصر والے اور جتنے ہمارے قرآن کے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کا، کہ یہ اس سے مراد مولانا امین حسن اصلاحی صاحب ہے تدبر قرآن والے، وہ یہ ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو طاقت کا لفظ ہے وہ تو طاقتور کے لیے بولا جاتا ہے، عربی زبان میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو کام کوئی بمشکل سر انجام دے سکے تو وہ کہتے ہیں جی میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں بمشقت، دشواری کے ساتھ۔ یعنی جو کام بمشقت کر سکیں، جو مشکل کا جن کو پیش آ جائے، وہ کون ہوں گے؟ لسٹ دی ہے مفتی محمد عبدہو نے کہ جو اتنے ضعیف ہوں کہ ان کی واپسی کا تو اب امکان کوئی نہیں، یا ایسی بیماری میں ہوں جس کا علاج کوئی نہیں تو اس کا بھی واپس ہونا ممکن نہیں، یا حاملہ عورت ہو، یا دودھ پلانے والی عورت ہو، یا محنت مزدوری کرنے والے تپتی دھوپ میں محنت کر رہے ہوں، تو یہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، قدرت نہیں رکھتے، یا بمشکل رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ وہ ایک کفارہ ہدیہ دے دیں۔ تو اس طرح سے سارے احکام پورے ہو گئے۔ صحت مند بندے کو سارے روزے رکھنے چاہیے، مریض مسافر پورے رکھے، جب واپس آ جائے تو سفر کے دوران یا مرض کے دوران نہ رکھے، واپس آ جائے عذر ختم ہو جائے پورے کرے۔ اور جو بمشکل روزہ رکھ سکتے ہوں، بوڑھے، محنت کاش مزدور، دودھ پلانے والی عورتیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اگر روزہ نہ رکھیں تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو یا ایک ضرورت مند کو افطاری کرا دیں اور روزہ رکھوا دیں۔ یہ سارے احکام ہیں، اور 3 اس کے بنیادی مقصد ہیں: تقوی، شکر گزاری اللہ کی، اللہ کا شکر، اور وَلَا تُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ تھوڑا سا اپنا ذہن قرآن کریم کے مطابق اگر بنا لیا جائے تو سارے احکام اس کے اندر مل جاتے ہیں۔ باقی پھر میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ قرآن کریم کو کھینچ تان کے اپنے ذہن کے مطابق لانے کی بجائے اس کے سائے میں چلا کریں، اس کے پیچھے چلا کریں، اس کی ہدایات کے مطابق چلا کریں، سیاق و سباق دیکھیں اور اس کی عملی زندگی میں اطلاق دیکھیں۔ اس کو کتاب چیستان نہ بنائیں، یا اس کو تعویذ گنڈوں کی کتاب نہ بنائیں، صرف ذکر اذکار یا ثواب کی کتاب نہ بنائیں، اپنی زندگی میں انقلاب لانے والی کتاب بنائیں۔ اللہ مجھے بھی صحیح راستہ دکھائے اور آپ کو بھی۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مینار ہائے علم و ادب کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کی باتیں کرنا عجیب سا تو لگتا ہے۔ صرف اس بنیاد پہ بات کرتا ہوں کہ شاید مجھے خود کو ہدایت مل جائے اور میں اس معاشرے میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکوں، اس لیے کہ اپنا ہم خیال، ہم فکر، ہم سوچ آدمی نہ ملے تو انسان تنہائی کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہاں مسئلہ یہ ہے، امریکہ کے 2 صحافیوں نے ایک کتاب لکھی تھی، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے یہ۔ کتاب کا عنوان ہے دی لونلی کراؤڈ۔ انسانیت کی مثال وہ بن گئی ہے جیسے ایک اکیلا مجمع ہوتا ہے۔ مجمع میں ہر فرد کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے تو بظاہر مجمع بہت سارے انسان، لیکن ہر بندہ اپنی سوچے، اپنے مفادات کو دیکھے، ہماری وہ کیفیت ہو گئی ہے، ہم لونلی کراؤڈ ہیں۔
बहरहाल उम्र भर की नवागरी का सिला, या रब कोई हम नवा ही दे। अगर कोई नहीं मिलता तो फिर हम कहते हैं, सोचते हैं, मायूस तो होना नहीं। कुरान करीम हमें इतना तो आता है कि हमें ये समझ आ जाए कि हमने अपनी ज़िंदगी को गलत तरीके से खोना नहीं है। उम्र भर जलने का कुछ तो सिला पाएंगे, बुझते बुझते कुछ तो शमें जला जाएंगे। एक आध शमा भी जल गई तो हमारे लिए निजात का सामान बन जाएगा। दीन के तकाजे समझना। दीन ने कुरान करीम ने किसी को भी पाबंद नहीं किया। कहा है तुम्हें अक्ल व शऊर से नवाजा है, तुम्हें इख्तियार और इरादा दिया है। बंदा ये बात समझ लेना तो तकदीर भी समझ आ जाती है, अल्लाह के कानून पर ईमान भी समझ आ जाता है, दीन की भी समझ आ जाती है कि मेरे अल्लाह ने इंसान को, मुझे साहिब इख्तियार बनाया है। मुझसे पूछने का वो रवादार ही तब है जब मैं अपनी मर्जी कर सकूं। तो इकबाल के अल्फाज में खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तकदीर लिखी जाने से पहले ही मेरे साथ मुझसे ये पूछे कि मैं तेरी रजा क्या है, मुझसे मेरी तकदीर मेरे मर्जी के मुताबिक बने, क्या मंजर होगा वो। बहरहाल दीन के तकाजे समझने चाहिए। कुरान करीम ने हमने इनके मफहूम को ना अपने तरीके से ले लिया होता है। हर बंदा अपने मिजाज के मुताबिक इसमें से कशीद कर रहा है, इसके मुताबिक नहीं चलता। इस कुरान को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करता है। ये अंधेर नगरी है बड़ी। दीन क्या है? कुरान करीम ने बताया है, वमा अदरा कमा यौमुद्दीन। वमा अदरा, ये जहाँ जहाँ अदरा आता है, क्या आपने नहीं देखा? आपको किस इसका इदराक नहीं है, हम इसका तारफ़ करवाते हैं। आगे अल्लाह करीम ने उस चीज़ की अहमियत के पेश नज़र खुद उसका तारफ़ कराया होता है। किसी दिन ये सारी आयतें हम सामने रखेंगे ना, अदरा का, वमा अदरा का मा लैलतुल कदर, वमा अदरा का मल हाका, वमा अदरा का मा यौमुद्दीन, वमा अदरा का वमा अदरा का मत तारिक। ये सारे अल्फाज समझाते हैं कोई आगे बड़ी आलमगीर हकीकतें बयान की गई हैं। इसी तरह आरायत का लफ्ज़ है, अलम तारा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। तारीख़ की बड़ी दास्तान है इसके अंदर, और सबक आमोज़ दास्तान है। बताती है हमें कि तदबीरें क्या होती हैं और हक़ के ख़िलाफ़ उठने का अंजाम क्या होता है। क्या ये देखें इन आयतों को, अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। क्या आपने देखा उस शख्स को जो दीन को झुठलाता है। ये दीन है। आपने देखा है उस बंदे को जो दीन को झुठलाता है। अपने आप पे गौर करें, मुआशरे पे गौर करें, हुकूमती निज़ामों पे गौर करें, आलम इंसानियत में हर मुल्क की कैफियत देखें, इंसानों को पढ़ें और देखें कि क्या वो अल्लाह के दीन के मुताबिक चल रहे हैं। सारी कायनात अल्लाह के कानून के मुताबिक सरगर्म अमल है, और बंदा जो काम भी करता है उसका हर काम का रिजल्ट भी अल्लाह के कानून में मुकर्रर है। उस रिजल्ट को मानने से इनकार कर रहा होता है और अपनी खुशगमानियों में। इसके लिए भी कुरान करीम ने कहा है कि मुहासबा करना चाहिए। आगे है, क्या तुमने ये अंदाज़ा लगाया हुआ है कि तुम यूं ही पर छोड़ दिए जाओगे? क्या तुमने ये सोच रखा है कि हमारे पास आगे चल के कुछ नहीं होने वाला? बड़ा ही कुरान करीम ने कोई पहलू भी नज़रअंदाज नहीं किया समझाने का। अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। क्या उस शख्स को देखा जो दीन को झुठलाता है। उस शख्स की हालत पे गौर किया जो ज़बान से ईमान और इस्लाम का इकरार तो करता है मगर अमलन इसकी तकज़ीब करता है। अच्छा नहीं जानते? अल्लाह फरमा रहे हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें, है और तुम्हारी नज़रों में, तुम्हारे सामने है, सिर्फ निशानदेही करनी है। वो कौन है? फ़ज़ालिक अल्लज़ी यदुल यतीम। वो ऐसे लोग होते हैं, ये इंसान वो होता है जो दीन को झुठला रहा होता है, जो यतीमों को धक्के दे रहा होता है। अब यतीमों को धक्के देना क्या है? क्या कोई यतीम खड़े हैं उनको जाके धक्के देना मुराद है? हैरत की बात है अगर कोई पढ़ा लिखा समझदार कुरान का ज़ौक़ रखने वाला ये माना करता है।
یہ اصل میں معاشرے کے وہ بے یار و مددگار لوگ ہوتے ہیں جن کی ضروریات کو پورا کرنے کا سسٹم نہیں بنایا جاتا، انتظام نہیں کیا جاتا انفرادی سے اجتماعی سطح تک۔ یتیم جو معاشرے میں جن کا کام تمام ہو چکا ہو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو بے یار و مددگار ہوں، بے آسرا ہوں۔ یہ نہیں کہ مل آنر کے گھر پیدا ہو گیا ہے، والد فوت ہوا تو اس بچے کو یتیم کہہ دیا، وہ یتیم نہیں ہے، اس کا معاشرے میں کام تمام نہیں ہوا، اس کی صلاحیتیں ابھی تک کامیاب ہیں، کام کر رہی ہیں، وہ چاہے تو اپنے لیے اپنی آسائشوں میں مست رہے۔ یتیم کہتے ہیں جس کی ہر چیز مردہ ہو چکی ہو، جس کا آسرا کوئی نہ ہو، جس کا سہارا کوئی نہ ہو، بس سادہ سے لفظوں میں جس کا کام تمام ہو چکا ہو۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو یتیموں کو جھٹلاتا ہے، یعنی ایسا انتظام نہیں کرتا جس میں یتیم بھی پرورش پا سکے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، دوسری علامت دیکھے کیا بتائی گئی ہے، جو ساکن ہو چکا ہو، جو کھڑا رہ چکا ہو، جس کی صلاحیتوں میں جمود آ گیا ہو، جس کی سوچیں منجمد ہو گئی ہوں، جس کو ترقی نہ ہو رہی ہو، جو ایک جگہ پہ جم کے رہ گیا ہو، وہ تو بے جان چیزیں ہو جاتی ہیں۔ مساکین ان کو کہتے ہیں جن کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہوں، جو اپنے آپ کو ایک جگہ پہ بس منجمد ہو چکے ہوں، آگے بڑھنے کا، اس کے اندر چلنے کا، معاشرے کو سر کرنے کا، ترقی کرنے کا امکان ختم ہو گیا ہو۔ ان کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، صرف ترغیب دینا مراد ہے، بتانا کہ اتنا ثواب ہو جائے گا، اتنا دو گے تو اتنا ثواب مل جائے گا، نہیں، ایسا انتظام نہیں کرتا جس میں ان مساکین کے لیے کچھ ہو۔ یہ ہے وہ سلسلہ۔ یہ دراصل کیا کرتے ہیں، عملاً دین کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں، جو ایسا نہیں کرتے۔ آگے دیکھیں نا کیا لفظ ہیں، وہ اپنی نماز تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین ہم فویل للمصلین، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو یراؤن، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی نماز کے مقاصد سے غافل ہیں۔ خود دیکھ لیں قرآن کریم کی اس صورت کو، نمازوں سے غافل ہیں، کیا مطلب ہے؟ خشوع سے نمازیں نہیں پڑھتے، رو کے نمازیں نہیں پڑھتے، سود کھا کے اور پھر نمازیں پڑھتے ہیں، کیا ان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اصل بات سمجھنے کی ہے کہ اصل میں اللہ کا نظام نہیں قائم کراتے، جس نمازوں کے مقاصد سے غفلت کر رہے ہوتے ہیں، ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اگلی بات روزمرہ کی برتنے کی چیزیں نہیں دیتے۔ یمنعون الماعون، ہم نے ترجمہ کر لیا پڑوسیوں سے نمک مانگا تھا وہ نہیں دیتے، فلاں سے یہ جناب چیز ہم نے مانگی تھی وہ نہیں دیتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ یہ اللہ کے بندے، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں، یعنی ہماری زندگی کا جن پہ انحصار ہے، وہ چیزیں جن سے میرا وجود پنپنا ہے، پلنا ہے، بڑھنا ہے، رہنا ہے، وہ نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزیاں کرتے ہیں ضروریات کی چیزوں کے لیے، فصلوں کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوتے ہیں، مال کی ممانعت کر رہے ہوتے ہیں، سرمایہ رزق پہ کنٹرول کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، حکومتی نظام پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اختیارات اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں، ایک آئین کی ساری تعبیر کی ثوابدید ایک بندے کے اوپر آ جاتی ہے۔ کیا بات ہے قرآن کریم کے انداز کو سمجھانے کی، کہ وہ ہر وہ چیز جس سے انسانیت پنپ سکتی ہے، پروان چڑھ سکتی ہے، اس پہ رکاوٹیں بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب میں اس کی کیا تشریح کروں، سادہ انسان سے لے کر ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ با اختیار ہیں، ان سب کو لپیٹ میں لے لیا قرآن کریم نے، کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ ہیں وہ جو دین کی تکذیب کرتے ہیں، اور دین کی تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہے، اس دنیا میں بھی بربادی، آخرت میں بھی بربادی۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمیں شعور دے، اللہ ہمیں قرآن کو اس کے تناظر میں، اس کے صحیح رخ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم اپنی عقل و فکر کی اوپر اس کے اوپر مسلط کرنے کی بجائے اپنی عقل و فکر کو ان کے تابع کر دیں، جیسے وہ چلانا چاہتا ہے ویسے چلے۔ آپ علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی، وہی علاج ہے ہمارا کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو حرز جاں بنائیں۔ کوئی بات گستاخانہ ہو گئی ہو تو معافی چاہوں گا۔ والسلام۔